ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین. اللہم صل علی محمد صاحب تاج والمعراج والبراق سید العرب والعجم. جسمہ مقدس مطہر معطر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم شفیع الامم. صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ وسدرۃ المنتہی وسفرہ معراج والبراق مرکبہ وسدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین. المطلوب والمطلوب المقصود والمقصود الموجودۃ سید المرسلین خاطب النبیین انیس الغالبین ورحمۃ للعالمین. وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وهو قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ اپنے گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مہناز زہرا بنت احسان صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. پڑھتے ہو آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لائیں.
عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت اور سامعین حضرات اور میرے محترم نوجوان، یہ مجالس اعزاء جو منعقد کی جاتی ہیں ایک مرحومہ یا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہیں۔ جب کسی بھی مجلس کا اعلان کیا جاتا ہے یا ایک بینر بنایا جاتا ہے، اس پر لکھا یہی جاتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، لیکن اس کے برابر میں ایک اور لفظ خوبصورت انداز میں لکھا رہتا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نسبتوں سے یہ مجلس برپا کی جاتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، بعض افراد یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ اعلان تو یہی کرتے ہیں، مجلس حسین کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن جب مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، رسول کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، بیچ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تفاسیر کو بیان کیا جاتا ہے، تو ہم بھی یہی بتانا چاہتے ہیں، یہ 1400 برسوں سے اس منبر سے علوم اہل محمد کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ منبر کس لیے ہے؟ لوگوں تک صحیح پیغام کو پہنچانا مقصد و معیار ہے۔ اگر اس منبر سے احکام اور مقصد حسین کو نہ پہنچایا جائے تو اس کا مقصد نہیں ہے، وہ بے ہدف ہے، اس کا کوئی ہدف نہیں رہے گا۔ چونکہ منبر بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ ہم مقصد حسین کو بیان کریں، تاکہ ہم احکام اسلامی کو بیان کر سکیں، تاکہ ہم قانون اسلامی کو بیان کر سکیں۔ یہ مجلس ہے جس میں غم حسین کو آخر میں بیان کیا جاتا ہے، نسبت دی جاتی ہے کہ ہم مولا حسین کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ مجلس ہے جس پر صدیوں سے پابندی لگانے کی کوشش کی گئی۔ سب سے زیادہ مجلس ہے کیا؟ مجلس مجمع کو جمع کرنے کا نام، مجلس وہ جگہ جہاں انسان بیٹھتے ہیں، مجلس عوام کو جمع کرنے کا نام، مجلس احباب کو جمع کرنے کا نام، مجلس رشتہ داروں کو جمع کرنے کا نام، مجلس نوجوانوں کو جمع کرنے کا نام۔ لیکن یہ سارے معنی، سارے مفاہیم کربلا سے پہلے تھے، کربلا کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں مجلس برپا کر کے بتا دیا یہ مجلس حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے۔ یہ مجلسیں صرف پرسے کے لیے نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان مجلسوں کے ذریعے حق اور باطل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب روز اول سے لے کر روز قیامت تک حق اور باطل کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کس نے سر کاٹا اور کس کا سر کٹا، حق کون تھا، باطل کون تھا، کس نے شہید کیا اور کون شہید ہوا۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، غم حسین شاید یہ دنیا میں نہ پھیلتا۔ ایک مسیحی ہے جو ایک کتاب میں ایران سے چھاپ ہوئی ہے، محمد رضا شجاعی، عزاداری حقیقی، اس میں بیان کرتا ہے یہ مجلسیں جس کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صرف محرم میں مجلسیں برپا کر لی اور صرف غم ادا ہو گیا اور 4 بینر سڑکوں پہ گلیوں میں چوراہوں میں لگا دی ادا ہو گیا، اس کا نام مجلس نہیں ہے۔ اگر حسین ہمارے ہوتے تو ہم بتاتے مجلس کسے کہتے ہیں، غم حسین کسے کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں، ہر گوشے میں، ہر گلیوں میں، چوراہوں میں حسین کا نام سنہرے الفاظ سے رقم کیا جاتا، ہر جگہ منبر لگایا جاتا اور دنیا میں ہر جگہ آج حسین کا نام ہوتا۔ صرف یہ کمال نہیں ہے کہ چند مجلسیں ہم نے برپا کر لی اور مقصد حسین کو پہنچا دیا، نہیں میرے دوستو،
میرے بزرگوں، مجلس نام ہے مقصد کو پہنچانے کا، وہ مقصد جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بیان کیا تھا۔ اور یہ مجلسیں جس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، آخر میں اس نے ایک جملہ لکھا، اگر دنیا میں کوئی چیز ہے جس پر سب سے زیادہ پابندی لگائی جاتی ہے، لگائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ مجلس ہے۔ 40 ملین ڈالر ایک سال کا بجٹ ہے اس کا، جو صرف اسی کام کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ مفصل بیان ہے، انشاءاللہ کبھی اس کو بیان کیا جائے گا گریز کرتے ہوئے۔ بہرحال مجلسیں کیوں اس پر پابندی لگتی ہے؟ آج یہی کہتا ہے انسان کہ آپ مجلسوں میں نہ جائیں، سنیما ہال میں جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پارکوں میں جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گھومنے جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چوراہوں میں گھومو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گلیوں میں گھومو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی اگر یہ 1000 بار سنیما ہال میں جائے، 1000 بار پکچر دیکھنا جائے، ہمارا بگڑتا کچھ نہیں، اگر ایک بار مجلس میں چلا جائے ہمارا بچتا کچھ نہیں۔ اگر صحیح سے کوئی مجلس سن لے ایک بار 2 بار آنے کے بعد، وہ پھر کہاں جائے گا؟ سنیما ہال سے سیدھا گھر آئے گا، پارک سے سیدھا گھر آئے گا، چوراہوں سے گلیوں سے وہ گھر جائے گا، لیکن جو مجلس میں آئے گا آنے کے بعد مجلس سے وہ سیدھا گھر نہیں جائے گا، مولانا کے حجرے میں جائے گا۔ یہ مجلسیں ہیں جو ہمیں رزق علم تقسیم کرتی ہیں اور علوم آل محمد کو بیان کرتی ہیں۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو غم حسین لوگوں کے دلوں میں نہ پہنچتا اور بیدار نہ ہوتے۔ اسی لیے تو ایصال ثواب کے لیے مجلسیں رکھی جاتی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ ہونی تو چاہیے لیکن مقصد کے تحت ہونی چاہیے۔ وہ مجلسیں جس میں مقصد نہ ہو وہ مجلس نہیں ہے بلکہ رسم ہے۔ ایک جملہ یہ کہہ دیا جائے، آج کے دور میں جو عوام چاہتی ہے وہ خطیب ان تک پہنچائے، اس کو اصل دین مانتی ہے، جبکہ ایسا نہیں، اس کا برعکس ہے۔ جو عوام چاہتی ہے اس کو خطیب نہ پہنچائے بلکہ اس کو پہنچائے جو مشیت چاہتی ہے، جو مشیت چاہتی ہے اس کو پہنچائے، وہ اصل دین ہے۔ تو یہ مجلس جو ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے اور لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ مرحومین کے لیے وہ مرہم بن سکے اور مرحوم کے جو وارثین ہیں ان کو پرسہ دیا جا سکے۔ اصول زندگی بھی یہی ہے اور یہی حیات زندگی ہے۔ ہر انسان جو آیا ہے اس کو واپس پلٹ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہی آیت ہے جس کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، اور اسی کی جیسے سیم یہی آیت کل نفس ذائقۃ الموت سورہ انبیاء آیت نمبر 35، سیم آیت دونوں جگہ ذکر کی گئی ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ترجمہ اور کچھ باتیں بیان کروں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس آیت میں پیغام ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کاہے کے ذریعے؟ کس چیز کے ذریعے؟ خیر کے ذریعے، شر کے ذریعے، دو چیز کے ذریعے۔ اور دو چیز کیا ہیں دونوں میں؟ خیر میں اور شر میں کیا ہے؟ فتنہ۔ فتنہ تو ہی بیان کیا اس میں، اور بعد میں کہا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تم پلٹ کر ہماری ہی طرف آؤ گے۔ دونوں میں پیغام سیم ہے، صرف چھوٹے سے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تمہارا امتحان اور آزمائش ہوگی کس کے ذریعے سے؟ خیر اور شر کے ذریعے سے۔
اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری روح جسم سے ایسے پرواز کر جائے گی جیسے پھول سے خوشبو، احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر روح ایسے نکلے گی جیسے زندے جانور کی کھال کو اس کے بدن سے نکال دیا جائے. کتنا دردناک منظر ہوگا. انسان خود احساس کرے، اگر انسان کی کھال کو کھینچا جائے کتنا درد ہوتا ہے، اور جو پوری کھال اس کی اتاری جائے، جو جانور کی اتنا تڑپتا ہے، زندے جانور کی اگر کھال کو اتارا جائے کتنا جانور تڑپتا ہے، اس طریقے سے روح کو نکالا جائے گا. جناب موسیٰ نبی اللہ سوال کیا گیا ہے، اے اللہ کے نبی انسان کو موت کیسے آئے گی؟ کہا انسان کو موت جیسے ایک درخت پر خاردار کپڑے کو ڈال کر کھینچ دیا جائے. پھر فرمایا یا جیسے ایک زندہ جانور کے بدن سے کھال کو اتار دیا جائے، اس طریقے سے انسان کو موت آئے گی. یا جب اس کو موت آئے گی تو اس کے بدن میں تلواروں کی نوک کی طرح پورے بدن میں وہ نوک چبھے گی. تین چیزوں کو بیان کیا. اور انسان کے جسم میں دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جسم ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جسم ہے، روح ہے، اور ایک اور شے ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے. یہ تین چیز، اس کے علاوہ تین چیز، دنیا ہے، آخرت ہے، برزخ ہے. انسان کی زندگی کا مجموعہ تین چیزوں پر، جسم، روح اور نفس. اس کے علاوہ انسان کے جسم کو جو ترکیب دی گئی ہے، جو بنایا گیا ہے، وہ مختلف ذریعے سے اور مختلف راستوں کے ذریعے سے اس کو ترکیب دی گئی ہے. وہ کیسے؟ انسان کا وجود جب دنیا میں آتا ہے والدین کے ذریعے سے. اس سے پہلے وہ لوتھڑا تھا، گوشت تھا، نطفہ تھا، وہ پوری تفصیل. لیکن ماں باپ کے ذریعے انسان کا وجود دنیا میں آیا. اس کے بعد ڈاکٹر کا وسیلہ بنا. اس کے بعد ایک استاد نے اس کو تعلیم دی. یہ تین چیزیں، تینوں کو وسیلہ بنایا. کہیں ڈاکٹر کو وسیلہ بنایا، کہیں ماں کو وسیلہ بنایا، کہیں باپ کو وسیلہ بنایا، کہیں استاد کو وسیلہ بنایا. یہ تمام چیزیں انسان کی جسم کی تکمیل کے لیے وسیلے بنتے چلے گئے. اس کے علاوہ جب اس کو صفات ملی، کہیں شجاعت کی صفات ملی، کہیں عدالت کی صفات ملی، کہیں سخاوت کی صفات ملی، اس نے تمام صفاتوں کو معاشرے سے لیا، قوم سے لیا. بھائی یہ تو قبول کرتے ہو کہ انسان کا وجود باپ کے وسیلے سے آیا، انسان کا وجود ماں کے وسیلے سے آیا، انسان کا وجود ڈاکٹروں کے وسیلے سے آیا، انسان کا وجود جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے استاد کے ذریعے آیا. ان تم تمام وسائل کو، جو تمام وسیلے ہیں، ان کو قبول کرتے ہو، اور جو اس کی غذا بنتی ہے وہ بھی وسیلے کے ذریعے آتی ہے. بہت توجہ کا تعلیم سماعتوں کے حوالے کہ دیکھیے گا انسان کے پورے جسم کے لیے اتنے وسیلوں کو تم نے قبول کر لیا تو اس میں شرک نہیں بنتا. اگر ہم چاہتا ہستیوں کو وسیلہ بنائے تو وہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ صلوات پر محمد وعلی ایک یہ انسان کے لیے اتنے وسیلے بنائے گئے، وہ آپ قبول کرتے ہیں. اگر ہم وسیلہ بنائیں تو وہ قبول نہیں ہے. انسان کے لیے وسیلہ بنے، اس کا وجود کے لیے اتنے وسیلے بنائے لیکن قبول نہیں. تو انسان کے جسم اور روح، ان دونوں کو نفس کہا جاتا ہے. انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس کو موت کہا جاتا ہے. یا لفظوں کو بدل کر اس طرح کہا جائے کہ ایک لفظ ہے فارسی میں شنید. شنید کہا جاتا ہے سننے کو. دوسرا لفظ ہے دید. دید کہا جاتا ہے دیکھنے کو.
اور اس کے لیے مختلف روایات بہار میں نقل کی گئی ہیں کہ جب انسان قبر میں جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، ہمارے امام قبر میں آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں، تو اب جملہ واضح ہو گیا، جب شنید سے دید میں بدل جائے اس کو موت کہتے ہیں۔ بہت توجہ، جب شنید سے دید میں بدل جائے اس کو موت کہتے ہیں۔ جس کو آپ پوری زندگی ترستے رہے دیکھنے کے لیے، موت آنے کے بعد سب سے پہلے جا کر دیدار کرتے ہیں، اسی کو تو کہا جاتا ہے موت۔ سوال کہے گا موت ہے کیا؟ اب موت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو سانس ہے وہ لینا بند کر دے۔ جب تک سانس ہے زندگی ہے، اور جب رک جائے تو حیات ہے۔ کہا نہیں، سانس لینا زندگی نہیں، ضرورت زندگی ہے۔ سانس لینا زندگی نہیں، ضرورت زندگی ہے۔ اور موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی، تو ان دونوں کو جو ملائے اس کو نفس کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ یہ نہیں کہا کلو نفس ذائقۃ الموت کے علاوہ کہا جاتا ہے کلو روح ذائقۃ الموت، یہ کلو جسم ذائقۃ الموت نہیں، بلکہ نفس کہا گیا ہے۔ انسان کا جسم فانی ہے، روح فانی نہیں ہے۔ یہ لفظوں کو بدل کر یہ کہا جائے انسان کو موت آتی ہے، انسانیت کو نہیں۔ انسان کو موت آتی ہے، انسانیت کو نہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں واضح کر دیا جائے شخص کو موت آتی ہے، شخصیت کو نہیں۔ یہ شخص کو موت آتی ہے، شخصیت کو نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دنیا میں اس کی مثالیں بہت مل جائیں گی۔ اگر انسانوں میں تلاش کرنا چاہو تو ہسٹری پڑھو، تاریخ میں پڑھنا چاہو تو ہمارے سامنے نمونے عمل موجود ہیں۔ جہاں معصومی ایک سے ایک شخصیت جن کا محفلوں میں مجلسوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہ شخصیتیں ہیں۔ شخص کو موت آتی ہے، شخصیت کو نہیں۔ عالم کو موت آ سکتی ہے، علم کو نہیں۔ عالم کو موت آ سکتی ہے، علم کو نہیں۔ تو موت ہے، موت نام ہے بیداری کا، موت نام ہے صبر کا، موت نام ہے شجاعت کا، موت نام ہے انقلاب کا، موت نام ہے استقامت کا، موت نام ہے بیداری کا، موت نام ہے گمراہی سے نکل کر نور کی طرف جانے کا۔ اور موت کے لیے سب سے بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، اگر ایک انسان ہزاروں تقریریں سنے، ہزاروں علماء کو سنے، عبرت حاصل نہیں کرے گا، لیکن ایک جنازے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے کر چلا جائے تو عبرت فوراً حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ موت نام ہے روح کے اندر لرزہ پیدا ہونے کا، موت نام ہے انسان کا دل کانپنے کا۔ جب موت کا نام سنتا ہے تو انسان لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اور موت ایسی شے ہے جس سے نہ امیر بچتا ہے، نہ غریب بچتا ہے، نہ مالدار بچتا ہے، نہ غریب بچتا ہے۔ اور جو بادشاہ تھے وہ بھی چلے گئے، جو غریب ہیں ان کو بھی جانا ہے، یا یہ کہا جائے جو بادشاہ محلوں میں رہنے والے ہیں وہ بھی فنا ہونے والے ہیں، جو جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں وہ بھی فنا ہونے والے ہیں۔ یا اور دوسرے انداز میں یہ کہا جائے جس مٹی کی آغوش میں بادشاہ کو جانا ہے اس مٹی کی آغوش میں فقیر کو جانا ہے۔ یہ ہے اسلام کی عدالت۔ اسلام نے فرق نہیں رکھا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مالدار ہو، عزت والا ہو، شہرت والا ہو، پاور والا ہو، طاقت والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، موت سب کو آنی ہے۔ اور موت ہر دروازے پر آئے گی۔
لیکن انسان چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، موت وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ بروج مشیدہ، قرآن میں ایک لفظ کہا گیا بروج مشیدہ، یعنی اگر آپ محکم مضبوط قلعوں میں بھی پہنچ جاؤ گے تو موت وہاں پر بھی پہنچ جائے گی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ایسے نہیں کہا گیا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کس طرح چکھا جائے گا میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس کو ایک دو مثال بیان کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا۔ ذائقہ جیسے آپ انار کھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ذائقہ باقی رہتا ہے، اور کھانے والا بھی باقی رہتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا، موت ختم ہو جاتی ہے، انسان زندہ رہتا ہے، اس کا نام ہے موت۔ اور انسان کی جو زندگی ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے کہ موت اور کس طریقے سے آئے گی، تو میں نے ایک پہلے مثال دی تھی جو ابھی 5 دن پہلے ایک مجلس پڑھی تھی روزے میں، کہ پانی کی، پانی صاف پاک و شفاف انسان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پانی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے آپ جیسا چاہے اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن جو انار آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، آپ جیسا چاہیں اس کو بنا لیں۔ اگر میٹھا ہے تو میٹھا ہی رہے گا، کڑوا ہے تو کڑوا ہی رہے گا، پھیکا ہے تو پھیکا ہی رہے گا۔ لیکن پانی ایک ایسی شے ہے، وہ اس کا ذائقہ آپ اپنے مطابق بنا سکتے ہیں۔ پانی آپ میٹھا بنائیں، کڑوا بنائیں، وہ کیسے؟ آپ اس کو شربت کی شکل دے دیں، پانی میں اور کچھ ملائیں اور اس کو اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں، وہ تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن انار جو ہوتا ہے ایسا ہی رہے گا، یزید کھائے کوئی فرق نہیں پڑتا، شمر کھائے تب بھی انار ایسے ہی رہے گا۔ لیکن پانی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر پانی پی رہے ہیں اور آپ نے گمراہی کی طرف راستہ بڑھایا تو پانی کا ذائقہ بدل جائے گا، پانی کا ذائقہ بدل جائے گا۔ یعنی انسان کو ہم نے صاف اور شفاف اور پاک پیدا کیا ہے۔ انسان جب سن بلوغ تک پہنچتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی میں بدلاؤ آنا شمار ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پانی ہم نے تمہیں دیا تھا 15 سال سے لے کر 60 سال تک 70 سال تک آپ کے حوالے، جیسے چاہو بنا لو، جیسے چاہو ویسے بنا سکتے ہو۔ اب اس کو چاہے آپ میٹھا بنائے، چاہے کڑوا بنائے، چاہے اس کو خراب کر لو، کسی بھی رنگ میں اس کو ڈھال سکتے ہیں۔ یا جملوں کو بدل کر یہ کہا جائے پانی کا رنگ اگر بدل رہا ہے تو آپ کے گناہوں کی علامت ہے، انسان اس کا ذائقہ بدل گیا، انسان نے تہمت لگائی، چوری کی، شراب پی تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اور شرابی کے لیے کہا گیا ہے شرابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کو اپنی بیٹی نہ دو، اتنی زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ تو انسان پانی کے ذائقے کو خود بدل سکتا ہے، اب وہ چاہے شراب پیے، چاہے غیبت کرے، چاہے گناہ کرے، چاہے زنا کرے، جتنے بھی گناہ کو انجام دیتا جائے گا پانی کا رنگ بدلتا جائے گا۔ جب ملک الموت آئے گا روح قبض کرنے کے لیے کہ آ جاؤ تمہارا وقت ہو گیا ہے، کہ ملک الموت بہت سختیاں ہیں، کہ سختیاں میری طرف سے نہیں ہیں، تو نے خود اس ذائقے کو ایسے بنایا ہے جو تیری موت میں سختیاں پیدا ہو گئی۔ یہ انسان جیسا چاہے اس کو بنا سکتا ہے۔ انسان اگر حرام کام انجام دے گا اس کا ذائقہ اس کی موت میں جو آنے والا ہوگا وہ بدل جائے گا۔ اگر انسان حلال کام کو انجام دے گا تو اس کا ذائقہ میٹھا اور شیرین ہو جائے گا۔ ایسے نہیں، انسان جتنے نیک اعمال دیتا چلا جائے گا اس کا پانی وہ ذائقہ اور شیرین ہو
ہوتا چلا جائے گا، لیکن جتنا زیادہ انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا اتنا وہ پانی کڑوا ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ نہ کہنا کہ فلاں صاحب کی موت میں کتنی سختیاں تھی، اب یہ نہ کہنا کہ ملک الموت میں اس روح کے پرواز ہونے میں بہت سختیاں ہو رہی ہیں۔ ملک الموت کہے گا نادان، اللہ نے تجھے جب پیدا کیا تھا اور جب تجھے سن تکمیل تک پہنچایا تھا تو تجھے اختیار دیا تھا کہ تو چاہے تو اس ذائقے کو میٹھا بنا لے، تو چاہے تو اس ذائقے کو کڑوا بنا لے۔ ہم نے تجھے اختیار دیا تھا لیکن تو نے اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھایا۔ انسان نے فعل حرام انجام دینے کے بعد پانی کو کڑوا بنا لیا۔ انسان کے لیے جب سوال کیا گیا انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے، ہم نے تمہیں اختیار دیا نا، تم مختار ہو اپنی زندگی کے۔ یہی کہتے ہیں نا آج کے لوگ، ہم مختار ہیں۔ آپ سے کیا مطلب؟ ہم جو چاہے کریں، امر بالمعروف، اگر کسی کو آپ کر رہے ہیں نماز پڑھنا ہے تو کہیں گے ارے بھائی آپ سے کیا مطلب، میں پڑھوں نہ پڑھوں میں جانوں میرا رب جانے۔ نہیں، جب بات قوم کی ہوتی ہے تو سب پر واجب ہے امر بالمعروف کرنا۔ اب یہ نہیں کہنا میں جانوں یہ میرا رب جانے، اگر یہ جملہ بولنا تھا میں جانوں میرا رب جانے تو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بولتے تو سمجھ میں آتا، لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لا چکے، مسلمان ہو چکے، تو جو قوانین الہی ہیں اس پر عمل کرنا واجب ہے، جو دستور زندگی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو سوال کیا گا انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے۔ امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا کہ مولا انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ کہا اچھا یہ جاننا چاہتے ہو انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ کہا اپنا ایک پیر اٹھائیے۔ کہا مولا یہ کہاں کے لیے؟ کہا ہم نے کہا ایک پیر اٹھاؤ۔ کہا ایک پیر اٹھا لیا، ایک پیر پر کھڑا ہو گیا۔ کہا ایک پیر اٹھا چکے؟ جی۔ کہا ایک کام کرو دوسرا پیر بھی اٹھا لو۔ کہا مولا نہیں یہ تو نہیں ہوگا، تو بتانا یہی چاہتے ہیں انسان اتنا ہی مجبور ہے کہ دونوں پیر کو نہیں اٹھا سکتا اور اتنا ہی مختار ہے کہ صرف ایک پیر کو اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ میں ایسے بھی دیکھا کہ باب خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھایا، تو ابھی انگلیوں کو دیکھ رہا ہے، ارے پیروں کو دیکھ، دونوں پیر صلوات پر محمد یہ انسان ہے جس کو ہم نے اتنا مختار بنایا کہ ایک پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے اور اتنا مجبور بنایا کہ دونوں پیر پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر چاہتا ہے اپنی موت میں آسانی ہو تو اس کو ان اصول پر عمل کرنا ہوگا جس کو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حرام کام کو ہم انجام دیتے رہیں اور بھول جائیں۔ یہی تو کہتے ہیں مولا جب انسان کو موت آنی ہے اور سب جانتے ہیں دنیا میں تمام مذاہب جتنے بھی مذاہب دنیا میں سب کو قبول ہے کہ موت آنی ہے۔ بھائی گھر میں 4 انسان ہیں، 4 بھائی ہیں، چاروں کے نظریات الگ ہوتے ہیں۔ دنیا کی بات چھوڑ دیجئے، دنیا میں اتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اتنے ادیان پائے جاتے ہیں، سب کے نظریات الگ ہوتے ہیں، لیکن گھر میں 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، ان کے تو بالآخر نظریہ ایک ہونا چاہیے کہ نہیں ان کا بھی الگ ہے۔ کہ اچھا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اور دیکھا جائے آج کل انسان اللہ کے بارے میں شک کر بیٹھا، اللہ ایک ہے یا 2؟ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے نہیں، اس میں بھی دنیا میں نہ جانے کتنے سوال اٹھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سوال اللہ کی وحدانیت پر انسان نے سوال کھڑا کر دیا۔ یعنی ہر چیز میں انسان سوال لے کر پہنچ جاتا ہے۔
وہ کون سی چیز ہے جس پر پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمی ہوئی ہے؟ اس کا نام ہے موت، اس کا نام ہے موت۔ کہا اس موت سے انسان غافل ہے، اسی لیے اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، جانتا ہے موت آنی ہے پھر بھی اکڑ ہے۔ یہ عالم تب ہے کہ وہ جانتا ہے موت آنی ہے، اگر موت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تو تب ہے کہ موت آنی ہے۔ انسان ایک یہ کہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے بعد اس کو توجیہ کر رہا ہے، یعنی اس کو کہہ رہا کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت نے سنا، ایک جوان ہے جو بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے، کہتے ہیں یہ بہت عارف ہے اور نیکیاں کرتا ہے، دوسروں کے لیے فائدے کے کام انجام دیتا ہے، بہت اچھا ہے۔ امام نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں یہ انسان کیسا ہے۔ امام چلے، دیکھا ایک بازار ہے، بازار میں مجمع جمع ہے اور یہ نوجوان کھڑا ہوا ہے اپنے چہرے کو اس طرح چھپا کر، اس کی آنکھ اور پیشانی صرف ظاہر ہے، باقی اس نے اپنے ہاتھ سے چھپایا ہوا ہے۔ امام نے دیکھا عجیب مجمع ہے جو اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور یہ اپنے چہرے کو چھپا رہا ہے، کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہوگی جو چھپا رہا ہے۔ یہ مجمع کو چیرتا ہوا نکلا اور ایک راستے کی طرف قدم بڑھائے جہاں پر سناٹا تھا، چلتا جا رہا ہے۔ امام اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں آج یہ کتنا مومن ہے اور کتنی نیکیاں کرتا ہے۔ جاتا گیا، پہنچا ایک دکان پر جو روٹی بنانے والے کی دکان تھی، وہاں سے 2 روٹیاں چرائی اور پھر سیدھا آگے چلا۔ چلتے چلتے پھر ایک راستہ اور دیکھا جہاں پر ٹھیلے پر کھڑے ہوئے ایک صاحب انار بیچ رہے تھے، 2 انار چرائے چپ چاپ سے اور آگے نکل گیا۔ چلتا گیا، امام نے پورا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھ رہے ہیں اور چل رہے، بولے نہیں، دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں، چلتے چلتے جا رہا۔ پھر اس شخص نے ایک شخص کو دیکھا جو سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا، بیمار تھا، مریض تھا، غریب تھا، مفلس تھا، جو بھی تھا، اس کو دیکھا۔ اس نے 2 روٹیاں اور وہ انار اس شخص کو دے دیے اور آگے بڑھا، پھر آگے چلا۔ امام پھر آگے چلے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے۔ امام نے آگے قدم بڑھایا، بڑھنے کے بعد کہا اے نوجوان تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا تو نے یہ کون سا فعل انجام دیا؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، پہلے تو نے 2 روٹیاں چرائی، اس کے بعد آگے بڑھا، پھر 2 انار چرائے، پھر اس کے بعد آگے بڑھا، پھر 2 روٹیاں اور 2 انار، ان چاروں کو اس غریب مسکین لاچار بیمار کو دیا۔ کہ تو نے صحیح کیا، یہ تو نے چوری کی؟ کہا اچھا آپ آئے ہو ہمیں بتانے کے لیے، ایک تو میں نیکی کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے مجھے میں نے چوری کی ہے۔ میں نے 2 روٹی چرائی، 2 انار اٹھائے، ایک غریب کا پیٹ بھرا، کون سا گناہ کیا؟ یہ اپنی قوم معاشرے کی باتیں بتا رہا ہوں جو چل رہا ہے۔ میں نے کون سا گناہ کیا؟ ایک انسان نے 1000 روپے کہیں سے چوری کیے، یہ کہیں دکان پر کام کرتا ہے، کسی مال میں کام کرتا ہے، کسی جگہ جاب کرتا ہے، فعل حرام کی طرح یا فعل حرام انجام دے کے 1000 روپے اس نے کمائے، 500 اس نے نظر کے لیے رکھ دیے، 500 اپنی جیب میں کا مولا کی نظر ہو گئی، حلال ہو گئے۔ تو یہ داستان اس چیز کو بیان کر رہی ہے۔ کہیں میں نے کون سا کام کیا؟ 4 چیزیں، چاروں کو میں نے غریب کو دیا جس کا پیٹ بھرا۔ کہا اچھا تو نے اس کا پیٹ بھرا، وہ بات یہاں تک تو صحیح ہے، تو نے پیٹ بھرا، لیکن تو نے چوری کی، یہ گناہ نہیں کیا۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا، جیسے ہی مدینے کا نام لیا تو کہا تم امام جعفر صادق تو نہیں ہو؟ کہا میں وہی ہوں۔ اچھا تمہارا تعلق حسین کے گھرانے سے؟ کہا حسین کے گھرانے سے۔ تمہارے اہل بیت ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت توجہ کا طالب ہو، تمہارے اہل بیت کے گھرانے سے تعلق ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ کیوں؟
کہ تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کون بتا رہا ہے اور کس کو بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے اور کس کو بتا رہا ہے؟ یہی تو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ مولانا صاحب آپ کو کیا معلوم؟ آپ کو کیا معلوم؟ ہم اتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اتنا پیسہ وہاں دیا، اتنا وہاں دیا، اتنا مسکینوں کو دیا، اتنا غریبوں کو دیا، امام بارگاہ بنائی، مسجدیں بنائی، ہم نے اتنے کام انجام دیے۔ بورڈ بھی تو لگے ہیں ماشاءاللہ سے، جہاں 100 روپے دے دیے وہاں فلاں ابن فلاں لکھ دیا گیا۔ یہ بھی تو دیکھو۔ اچھا مولانا صاحب کو کچھ نہیں معلوم، 20 سال جو پڑھ کے آ رہے ہیں انہیں کچھ نہیں معلوم۔ ایک انسان جس کی 2 رکعت نماز صحیح نہیں، جس کی 2 رکعت نماز صحیح نہیں، آج عوام میں 70% اگر مغالطہ نہ کروں 80% 80% لوگ ایسے مل جائیں گے جن کی نماز صحیح نہیں، بغیر کسی شک و شبہ کی۔ چونکہ میں نے سوشل میڈیا بھی چلایا، اس پر بھی میں ہوں، مکتب جعفری احکام کے نام سے آپ جان سکتے ہیں، بہت سے سوال جواب بھی آتے ہیں اور میں نے اس پر پورا سروے بھی کیا ہے تو میں جانتا ہوں، اسی لیے پورے چیلنج سے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے عوام کے درمیان میں یہ نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ جس کو یہ نہ معلوم تکبیر ہم جب کہیں تو ہمارے ہاتھ ہلنا چاہیے یا نہیں، بدن سکون میں ہو یا نہیں، اس کی نماز کیسے صحیح ہو جائے گی؟ فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے آ جاتے ہیں، ارے مولانا صاحب آپ نے کیا پڑھ دیا مجلس میں؟ ارے کیوں کیا ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو 20 سال 10 سال 30 سال پڑھ کر آ رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں، مولانا صاحب آپ کو ایسا نہیں ایسا پڑھنا چاہیے تھا۔ تکبیر جب کہی جاتی ہے واجبات میں سے ہے، اور جب دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے تو ہمارا بدن سائلنٹ سکون میں ہو۔ اللہ اکبر، بعض کہتے ہیں اللہ اکبر ایسے ہی چلے اور ایسے ہی سجدے میں ایسے ہی رکوع میں، نہ ان کے رکن کا پتہ ہے نہ غیر رکن کا پتہ ہے۔ بالآخر اس نے کہا آپ کے اہل بیت کے گھرانے سے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ کیوں کہ تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ من جاء جو شخص آئے، کہاں سے آئے؟ بالحسنہ نیکی لے کر، فلہ عشر اس کے لیے 10 چیزیں، کون سی؟ امثال اسی کی مثل۔ اب اس کا ترجمہ آسان اور سلیس زبان میں کر دوں، جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ آگے سمجھ میں بات واضح ہو گئی۔ اس شخص نے کہا تم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ملیں گی، تو میں نے 4 نیکیاں کی ہیں اور 4 ہیں 40 نیکیاں مجھے ملیں گی۔ کہ اچھا آپ کا تو کیلکولیشن بھی بہت اچھا ہے، حساب و کتاب میں ماشاءاللہ ماہر ہو۔ کا اور کا مولا آپ اس میں سے اس 40 میں سے 4 کو نکال دو، 4 جو میں نے غلط کی ہیں حرام سے تھی ان کو 4 کو نکال دو، 36 بچی۔ 36 تو میری ہے نا، 36 نیکیاں ملی۔ امام نے تعجب سے کہا انت الجاہل، اے شخص تجھے معلوم نہیں ہے تو نے چوری کی ہے اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے، اور دوسرے تو نے آیت قرآن کی دوسری بھی پڑھ لیتا تو شاید تجھے سمجھ میں آ جاتی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال متقین کے قبول ہوں گے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہو، غیب پر ایمان رکھتے ہو، خمس ادا کرتے ہو، وہ مومن ہیں۔ تجھ میں کون سی مومن کی صفات پائی جاتی ہے؟ چوری کرنا مومن کی صفات ہے، متقی پرہیزگار ہونے کی صفات ہیں، مومن ہونے کی صفات ہیں۔ کون سی صفات ہیں؟ تو یہ چیزیں جو انسان کو دکھاتی ہیں کہ انسان اگر حرام کر رہا ہے اس پر اپنے گناہ کو یہ نہ کہے کہ گناہ نہیں کیا ہے، گناہ کر رہا ہوں،
بلکہ اپنے گناہ کو قبول کرے. اگر نہیں کر رہا ہے 2 برابر گناہ. ایک یہ اس نے چوری کی، دوسرے اس کے مال کو بغیر اجازت کے دوسروں کو دیا، یہ چوری ہے. تو ان مجلسوں کے ذریعے سے علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے جو مقصد حسین ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت کو اگر انسان یاد رکھے گا تو وہ منزل کمال پر پہنچتا چلا جائے گا. جب ہمارے یہاں پر کسی گھرانے میں موت ہو جاتی ہے تو پورا گھرانہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے. لیکن ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام ہو اس گھرانے پر جس کے ایک دن میں 18 بنی ہاشم تپتی ہوئی ریت پر میدان کربلا میں پڑے ہوں. جب ہمارے یہاں پر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کتنا گریہ زاری کرتے ہیں، کتنا روتے ہیں، مولا ہماری مدد کرو، مولا ہماری مدد کو آئیے. ہماری بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، صاحب اولاد بھی یہاں موجود ہے. میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھتا ہوں اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں کوئی انتقال نہ ہوا ہو؟ کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہوگا تو کسی کی بیٹی کا انتقال ہوا ہوگا، کسی کا بھتیجا بھی انتقال کر گیا ہوگا، کسی کا بھانجا بھی انتقال کر گیا ہوگا. لیکن جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے نا، ان خواتین سے پوچھو جس نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال پالا ہو اور اپنے ہاتھوں سے اس کو رخصت کرے، عزاداروں اس کو کون بتائے گا؟ اس کو کربلا والوں سے پوچھو. وہ شہزادی زینب جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، جو صبح سے گیا ہے، عصر عاشور وہ واپس نہیں آیا. کہیں علی اکبر گئے، کہیں اور محمد گئے، کہیں اصغر گئے، ارے کہیں عباس گئے. شام غریب آ گئی. آپ تو اپنے گھر سے جوان کو، میت کو رخصت کر دیتے ہو نا. آپ کے گھر میں دلاسا دینے والے موجود ہوتے ہیں نا، آپ کے گھروں میں بزرگ موجود ہوتے ہیں. ارے آپ کو چپ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ارے شام غریبہ وہ رات جس کے لیے شہید میں علامہ صاحب چشتی نے لکھا، ایسی رات جو آج تک نہ آئی ہے اور نہ روز قیامت آئے گی. غریبوں کی رات تھی، بے سہاراؤں کی رات تھی. ان کے دلوں سے پوچھو جو ایک شہزادی کھڑی ہوئی اکیلی تھی، خیموں کا پہرا لگا رہی تھی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. ایک مرتبہ دیکھا ایک نقاب پوش گھڑ سوار آ رہا ہے، آواز دی اے نقاب پوش، ارے وہیں رک جا، ارے بچے ابھی سوئے ہیں. عزادارو گریہ کھول کر جب گریہ کیا جائے تو ایسے کیا جائے جیسے اپنے کڑے جوان پر کیا جاتا ہے. یہ گریہ جس کا آج ادا نہیں ہو سکتا. یہ گریہ وہ گریہ ہے جب کربلا میں وہ چھوٹی بچی سکینہ گریہ کرتی تھی تو ظالم کے تماچے ہوتے تھے. شہزادی زینب پہرا لگا رہی، کہے نقاب پوش وہیں رک جا. یہ گھڑ سوار سے آگے بڑھتے گئے، کہے شہزادی زینب ارے تیرا بابا علی آ رہے ہیں، تیری ماں فاطمہ، اے بابا ارے اس وقت کیوں نہیں آئے؟ ارے میرا علی اکبر سینے میں برچھی لگی، ارے میرے عباس، ارے میرا اونو محمد. کہے زینب ہم نے دیکھا تمہارے امتحان کو، اے بیٹی زینب تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی. اے زینب میں تیری ماں فاطمہ
دیکھا، ارے میں اس وقت بھی موجود تھی جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، ارے میں نے آواز دی، آجا میرے بیٹے، میری آغوش میں آجا، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یا حسین یا حسین